بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فیصل انصاری، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، کیونکہ علم کسی کی بھی جائیداد نہیں ہے۔ قبر سے لے کر موت تک ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیر ہے۔ عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے۔ اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، جو ان کے پیارے بندے ہیں، ان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فضیلت، کیا کیا چیزیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال دیا جائے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کو خراب نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کریں۔ نمبر 3، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اگر پتہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ماہ رمضان کا ہی ہو۔ ماہ رمضان کے اندر جو جو چیزیں ہم کرتے ہیں اہل ثواب کے لیے، جو ہم روزے رکھتے ہیں، روزے جس مقصد کے لیے رکھتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان جو خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا حکم دیا ہے، وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے ذریعے اپنی جو باتیں تھی وہ ہمیں تک پہنچائی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو سلسلہ ہم ماہ رمضان کے اندر رکھتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ سارا سال ہی، پورے جو ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، 365 دن ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں کے اندر بھی ہمیں جو ماہ رمضان کا، جس طرح ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، چاہے جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جتنی بھی بندگی اللہ تعالیٰ کی جائے اتنی کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ ہی بندگی کا لائق ہے، دوسرا کوئی بھی فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ سجدے کا لائق ہے، عبادت کا لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی عبادت کے لیے ہے۔ صرف ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے اوپر جو فرعون ہیں ان کے آگے جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، خاص طور پر جو اس کے اندر ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی سلسلہ ہمیں پورا سال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے جو گناہ ہے اس سے درگزر فرما، یا رب العالمین تو اپنی رحمت والا ہے، تو فضل والا ہے، اور ہمارے جو گناہ ہے اس سے درگزر فرما۔ کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے ہمسائے ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، دیکھیں مال دولت اولاد، آپ نے قبر کے اندر آپ نے اکیلے جانا ہے، کوئی دوسرا فرد نے نہیں جانا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ
اپنے بھائیوں کے ساتھ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، جیسے کہ فلسطین کے اندر ہے، فلسطین کے اندر مسجد کے اندر جس طرح حملہ کیا جاتا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا جاتا ہے، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہودی کسی کے بھی نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے برکتوں والا، تو جس طرح کہ آج ماہ رمضان کے کچھ بقایا روزے رہ چکے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزوں کو سمجھیں، روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں، تقوی پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ہم سیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں تو روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، سوچ کا بھی ہے، عقل کا بھی ہے، ہاتھ کا، ہر چیز کا ہی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور جو اللہ کے حکم ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور یہی سلسلہ ہم پورے سال میں لے کر چلیں۔ دیکھیں ادھر کوئی بھی اپنے ساتھ قبر میں کوئی چیز لے کر نہیں جاتا سوائے جو انہوں نے زندگی میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنا نامہ اعمال کمایا، اس کے سبب ہی قیامت کے دن ہاتھ، پاؤں، زبان کا انہوں نے گواہی دینی ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یا اللہ کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کام کے اوپر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے جتنے بھی ہماری عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہماری عمر اس دنیا کے اندر ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے اور دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ روزے کیوں آتے ہیں، روزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ روزوں کا سلسلہ پورے سال میں رکھنا چاہیے، مطلب کہ جو روزہ رکھتے ہیں اس کنڈیشن میں، یہ دیکھیں روزہ رکھتے ہیں ہم بھوکے رہتے ہیں، کتنے گھنٹے رہتے ہیں، تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر حالات کبھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے فرینڈ، میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ کسی بندے کی پوجا کریں۔ پوجا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، دنیا کا بھی، سارے جہانوں کے لیے جتنی بھی مخلوقات ہے اس دنیا کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے، دوسری کسی چیز کا حکم نہیں چلتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ محفوظ رہیں، کسی دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رہے۔ تو اسی طرح ناظرین میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو زیادہ سے زیادہ میسج دیں، ٹھیک ہے جی۔ جتنا بھی ایک مسلمان بھائی کا فرض ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، اس کے پاس کچھ علم ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، تعلیم دیں، کیونکہ تعلیم کی پابندی نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے تمام روزے رکھیں۔ اگر ہم روزے نہیں رکھ سکتے، کوئی بوڑھے ہیں یا ان کو مسئلہ ہے یا کوئی پریشن کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کے بدلے میں اپنے بھائیوں کے لیے افطاری کا بندوبست کیا جائے۔ کوئی بھوکا ہو تو ان کو افطاری دی جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ اصل دنیا میں آنے کا ہمارا یہی کام ہے، انسانیت، لوگوں سے پیار محبت، لڑائی جھگڑوں یہ دنیا میں چلتے رہنے ہیں، یہ یہیں ختم ہو جانے ہیں۔ تو قیامت کے دن سب نے اللہ تعالیٰ میں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نے حاضر ہونا ہے، اور نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہونے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جانے گا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا والد ہے، یہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا چچا زاد ہے، یہ میرا تایا جان ہے، یہ میرا ماموں جان ہے۔ کوئی بھی نہیں، صرف خود کی ہوگی کہ ہم کیا چیز ہیں اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی، میرے بہنیں اور جہاں کہیں بھی میرے دوست احباب دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو میسیج ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رائے ہدایت عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلائے۔ اپنے میزبان فیصل انصاری کو
اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔